بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد،
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔